نبی کریم ہزاروں صحابہ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت۔ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ یہ بات 3 بار کہی نبی کریم نے۔ ثقلین یعنی 2 عظیم بھاری چیزیں ہیں۔ یہ 2 عظیم چیزیں ہیں جو امت کو گمراہ ہونے سے بچا رہے ہیں اور انہیں صحیح راستہ دکھا رہے ہیں۔ ان کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا۔ اللہ کی کتاب جتنی عظیم ہے، حضور کے اہل بیت بھی اتنے ہی عظیم ہیں، جن کی نسبت دنیا میں اور آخرت میں کام آئے گی، جن کی عظمت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، جن کی نسبت کے بغیر کوئی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ ایک اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن، جس میں اللہ کبھی نبی کریم سے کلام کر رہا ہے، اللہ کبھی ہم سے کلام کر رہا ہے، اللہ کبھی ہمیں نصیحت کر رہا ہے، اللہ کبھی ہمیں حکم دے رہا ہے، اللہ کبھی ہمیں ڈرا رہا ہے، اللہ کبھی ہمیں اپنے بارے میں بتا رہا ہے، اللہ کبھی اپنے محبوب نبی کریم کے بارے میں بتا رہا ہے، اللہ کبھی ہمیں حضور کے اہل بیت سے مودت کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے کلام کو نبی کریم پر نازل کیا۔ ہر کوئی اللہ کے کلام کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے اہل بیت کو اپنے کلام کے ساتھ رکھا۔ جس نے اہل بیت کو چھوڑ کر اللہ کے کلام کو سمجھا وہ گمراہ ہو گیا، جس نے اہل بیت کو پکڑ کر اللہ کے کلام کو سمجھا وہ گمراہ ہونے سے بچ گیا۔ قرآن اللہ کا قول ہے اور اللہ کے قول کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے حضور کے اہل بیت کو پکڑا۔ دوسری بھاری چیز حضور کے اہل بیت ہیں۔ اس حدیث میں اہل بیت سے مراد مولا علی، ماں فاطمہ خاتون جنت، امام حسن اور امام حسین ہیں، جنہیں نبی کریم نے اپنے چادر میں لے کر کہا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر رزق کو دور کر۔ جس وقت نبی کریم نے اعلان کیا میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، اس وقت سے لے کر قیامت تک اللہ کی کتاب اور حضور کے اہل بیت ہمارے درمیان موجود رہیں گے، اور حشر کے دن حوض کوثر پر نبی کریم کے پاس اکٹھے پہنچیں گے۔ میں تمہارے درمیان، تمہارے بیچ، تمہارے رہنمائی کے لیے اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ گمراہی سے بچنا ہے تو صحیح راستے پر چلنا ہوگا، اور وہ صحیح راستہ اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت ہیں۔ میں جا رہا ہوں مجھ تک پہنچنے کا ذریعہ چھوڑ کر۔ اگر مجھ تک پہنچنا ہے، ذریعہ کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ نبی کریم ہے۔ نبی کریم تک پہنچنے کا ذریعہ صرف اللہ کی کتاب اور حضور کے اہل بیت ہیں۔ کوئی دوسرا راستہ یا دوسرا طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس حضور تک پہنچنے کا۔ ثقلین کی رہنمائی کے بغیر کوئی امتی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اہل بیت کا ساتھ دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں۔ اہل بیت کا ساتھ چھوڑنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم نے قرآن کا ساتھ چھوڑ دیا۔ نبی کریم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی کریم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلک کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی کریم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہمارے درمیان جو چیزیں ہیں وہ ذریعہ ہے حضور تک پہنچنے کا۔ اہل بیت کو چھوڑ کر نہ کوئی قرآن کو پکڑ سکتا ہے، نہ کوئی حضور کو پکڑ سکتا ہے۔ حضور نے صحابہ سے لے کر قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے رہنمائی کے لیے قرآن اور اپنے اہل بیت کو ہمارے درمیان چھوڑا ہے۔ جس نے امت کے رہنما کو چھوڑا، اس نے امت کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، کامیاب ہونے کا ذریعہ ہمارے درمیان ہے اور قیامت تک ہوگا۔ اس ذریعے کو یعنی اللہ تک پہنچنے کی رسی کو حضور نبی کریم نے ہمارے درمیان چھوڑا ہے۔ جو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔
نبی کریم نے فرمایا اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی کتاب کو پکڑنے کا مطلب قرآن کو صرف ہاتھ میں پکڑنا یا صرف قرآن کی تلاوت کرنا نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کو پکڑنے کا مطلب اللہ کی کتاب کو ماننا ہے، یعنی اللہ کے ہر ایک قول کو ماننا ہے۔ اہل بیت کو پکڑنا یعنی اہل بیت سے محبت کرنا اور اہل بیت کو ماننا بھی ہے۔ محبت بنا مانے نہیں ہوتی، یعنی اہل بیت کو ماننا بھی ہے اور اہل بیت سے محبت بھی کرنا ہے۔ جس طرح ہم حضور کو مانتے ہیں اسی طرح اہل بیت کو ماننا ہے۔ نبی کریم اپنی امت کو یعنی صحابہ سے لے کر قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور کچھ مسلمان یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی اہل بیت سے بغض رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اہل بیت کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کربلا میں ایک طرف امام حسین اور ان کے چاہنے والے ہیں، ایک طرف یزید کی فوج تھی۔ امام حسین کے ساتھ جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی اللہ کی کتاب ہے، اور جو یزید کی فوج تھی ان کے ہاتھوں میں بھی اللہ کی کتاب ہے۔ کربلا میں قرآن کو پڑھنے والے دونوں طرف ہیں، نماز کو پڑھنے والے دونوں طرف ہیں، ایک اللہ کو پکارنے والے دونوں طرف ہیں، لیکن قرآن کو ماننے والے مسلمان صرف وہ ہیں جنہوں نے امام حسین سے محبت کی اور ان پر اپنی جان قربان کی، جنہوں نے امام حسین سے بغض رکھا، دشمنی کی، جنگ کی، انہوں نے قرآن کو نہیں مانا اور اہل بیت کی محبت کا انکار کیا۔ جنہوں نے قرآن کے ساتھ امام حسین کو نہیں چھوڑا وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے قرآن کو پکڑ کر امام حسین کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گئے۔ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ قرآن میں اللہ صحابہ سے لے کر قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو کہہ رہا ہے میرے نبی کے اہل بیت سے مودت کرو، یعنی محبت کرو۔ جس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، یعنی اللہ کو چھوڑ دیا۔ جس نے مولا علی سے محبت کی اس نے قرآن کو پکڑا، جس نے مولا علی پر اپنی جان قربان کی اس نے قرآن کو پکڑا۔ جس نے مولا علی کو تکلیف دی، جس نے مولا علی سے بغض رکھا، جس نے مولا علی سے جنگ کی اس نے قرآن کو چھوڑا اور قرآن سے بغاوت کی۔ بغض رکھنا، تکلیف دینا، جنگ کرنا، کیا اسی کو محبت کہتے ہیں؟ اس کو محبت نہیں کہتے، اس کو دشمنی اور نفرت کہتے ہیں۔ جس نے اہل بیت سے دشمنی اور جنگ کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، اللہ سے بغاوت کی۔ آج ہمارے درمیان وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ سے دشمنی، بغاوت کرنے والوں کو ایمان والا مانتے ہیں اور انہیں حق پر کہتے ہیں، اور دوسروں پر بھی دباؤ ڈالتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں کہ وہ بھی ان اللہ کے دشمنوں کو، اللہ سے بغاوت کرنے والوں کو حق پر مانے اور انہیں جنتی مان لے۔ ناحق کو حق منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو قرآن کے ساتھ نہیں ہے، جو قرآن کے خلاف ہے، کیا وہ حق پر ہو سکتا ہے؟ جو لوگ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، وہ لوگ قرآن کے حکم کا انکار کر رہے ہیں اور قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے میرے نبی کے اہل بیت سے مودت کرو۔ قرآن میں اللہ حضور کے اہل بیت سے محبت کا حکم دے رہا ہے۔ جو مسلمان اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ قرآن کو مانتا ہے، یعنی اللہ کو مانتا ہے۔ جو مسلمان اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں مانتا ہے، یعنی اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ جو مسلمان اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے اور ان سے بغض، دشمنی رکھتا ہے، جنگ کرتا ہے، وہ قرآن کو نہیں مان کر قرآن کے خلاف جا رہا ہے، یعنی اللہ کے خلاف ہو کر اللہ سے بغاوت کر رہا ہے۔ بغض رکھنا، تکلیف دینا، جنگ کرنا یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ بغض رکھنا، تکلیف دینا، جنگ کرنا یہ ساری نفرت کی نشانیاں ہیں۔
اور جو مولا علی سے محبت نہیں رکھتا، اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا، وہ یا کافر ہو سکتا ہے یا منافق ہو سکتا ہے، وہ مومن ہو نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کے خلاف جانے والا مومن ہو نہیں سکتا۔ اہل بیت کی محبت کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ اہل بیت سے بغض رکھنا منافقت ہے، اہل بیت پر ظلم کرنا منافقت ہے۔ قرآن جن سے محبت کا حکم دے رہا ہے، ہم ان سے محبت نہیں کرتے، ہم ان سے بغض رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو قرآن کا ماننے والا کہتے ہیں۔ قرآن جن سے محبت کا حکم دے رہا ہے، ان سے بغض رکھنے والا کیا قرآن کا ماننے والا ہو سکتا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں، قرآن اور میرے اہل بیت ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اس بات کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں جہاں ہوں گے اکٹھے ایک ساتھ ہوں گے۔ کوئی اگر انہیں پکڑنا چاہتا ہے تو دونوں کو ایک ساتھ پکڑ سکتا ہے، یا پھر دونوں کو ایک ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ کوئی قرآن کو پکڑ کر اہل بیت کو چھوڑ نہیں سکتا، کوئی اہل بیت کو پکڑ کر قرآن کو چھوڑ نہیں سکتا۔ نہ کوئی انہیں جدا کر سکتا ہے، نہ کوئی انہیں جدا کر کے پکڑ سکتا ہے۔ ان دونوں کو الگ کر کے ان دونوں میں سے کسی ایک کو پکڑنا ناممکن ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو پکڑنا اور دوسرے کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو پکڑا ہے، میں قرآن کا ماننے والا ہوں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے دل میں حضور کے اہل بیت کی محبت ہے یا نہیں۔ اگر اس کے دل میں حضور کے اہل بیت کی محبت ہے تو وہ سچا ہے، اس نے قرآن کو پکڑا ہے۔ اگر اس کے دل میں حضور کے اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو اس نے قرآن کو نہیں پکڑا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ جس کے دل میں قرآن ہوگا اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی اس کے دل میں قرآن بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس کے دل میں حضور کے اہل بیت کی محبت ہے تو وہ سچا ہے، اس نے قرآن کو پکڑا ہے۔ اگر اس کے دل میں حضور کے اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو اس نے قرآن کو نہیں پکڑا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ جس کے دل میں قرآن ہوگا اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی اس کے دل میں قرآن بھی نہیں ہوگا۔ جو قرآن کا ماننے والا ہوگا اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ضرور ہوگی، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی وہ قرآن کا ماننے والا ہو نہیں سکتا، وہ قرآن کو ماننے کا دکھاوا کر رہا ہے۔ مومن کی پہچان اہل بیت کی محبت ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ مومن ہو نہیں سکتا، وہ منافق ہے۔ ایک ان پڑھ آدمی جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو اس نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہے۔ ایک آدمی جو قرآن کا قاری ہو، حافظ قرآن ہو، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، یعنی اس نے قرآن کو پکڑا ہی نہیں۔ جس جگہ اہل بیت کی محبت ہے اس جگہ قرآن ہے، جس جگہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس جگہ قرآن بھی نہیں ہے۔ جس جگہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس جگہ اگر آپ کو قرآن دکھ رہا ہے تو وہ صرف جھوٹا دکھاوا ہے منافق کا۔ جس نے قرآن اور اہل بیت کو پکڑا وہ مومن ہے، جس نے اہل بیت کا بغض رکھ کے قرآن کو پکڑنے کا دکھاوا کیا وہ منافق ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے میں نے قرآن کو ایک کو پکڑا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ منافق ہے۔ کوئی اگر یہ کہے قرآن کو ایک کو پکڑ لو، اہل بیت کو پکڑنا ضروری نہیں ہے، تو وہ منافق ہے۔ قرآن کو ماننے والا وہ ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ قرآن کو صرف پڑھنے والا وہ ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ قرآن سے بغاوت کرنے والا وہ ہے جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے۔ اہل بیت کی محبت قرآن کو ماننے کا ثبوت ہے، اہل بیت کا بغض قرآن سے بغاوت کرنے کا ثبوت ہے۔ نبی کریم نے کہا، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور حضور کے اہل بیت میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ اہل بیت کا کوئی عمل قرآن سے ہٹ کر قرآن کے خلاف نہیں ہوگا۔ اللہ کی کتاب میں اللہ کا جو فرمان ہوگا دنیا میں اہل بیت کا وہی عمل ہوگا۔ اللہ کے قول کے مطابق اہل بیت کی زندگی ہوگی، یعنی اہل بیت کی زندگی قرآن کے مطابق ہوگی۔ آپ اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ قرآن کو جانیں گے تو آپ کو قرآن میں اہل بیت کی زندگی دکھائی دے گی۔
قرآن میں اللہ کس طرح جینا ہے یہ بتا رہا ہے، اہل بیت کس طرح جینا ہے یہ جی کر دکھا رہے ہیں۔ جو اللہ ہمیں بتا رہا ہے وہ اہل بیت ہمیں کر کے دکھا رہے ہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ جس نے اس دنیا میں اللہ کی کتاب اور حضور کے اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جب اس کی دنیاوی زندگی ختم ہوگی اور آخرت کی زندگی شروع ہوگی، یعنی جب وہ قبر میں جائے گا، اس وقت سے لے کر ہر جگہ اللہ کی کتاب اور حضور کے اہل بیت اس کے ساتھ ہوں گے اور اس کو محشر کے دن حوض کوثر پر اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ جس نے دنیاوی زندگی میں ثقلین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ آخرت کے زندگی میں ثقلین کے ساتھ ہوگا، یعنی جس نے اس دنیا میں اللہ کی کتاب اور حضور کے اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑا، وہ محشر کے دن اللہ کی کتاب اور حضور کے اہل بیت کے ساتھ حوض کوثر پر نبی کریم کے پاس پہنچیں گے، اور نبی کریم اپنے مبارک ہاتھوں سے ان سب کو جام کوثر پلائیں گے۔ نبی کریم اپنی امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ حوض کوثر پر مجھ تک پہنچنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت ہیں۔ جو انہیں چھوڑ دے گا وہ حوض کوثر پر مجھ تک پہنچ نہیں سکتا۔ جو مجھ تک پہنچے گا وہی اللہ تک پہنچے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ آخرت میں اللہ کی کتاب اور حضور کے اہل بیت کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی کتاب اور حضور کے اہل بیت کو مانا۔ دنیا میں جو جن کا ماننے والا ہوگا، جن سے محبت کرے گا، وہ آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں اللہ کی کتاب اور حضور کے اہل بیت کو ماننے والے ہی آخرت میں اللہ کی کتاب اور حضور کے اہل بیت کے ساتھ ہوں گے، اور جو اللہ کی کتاب اور حضور کے اہل بیت کے ساتھ ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ دنیا میں جو اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا، آخرت میں اس کو اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ ہی کھڑا کیا جائے گا، اور جو اہل بیت کے دشمنوں کی سزا ہوگی وہی اس کی بھی سزا ہوگی۔ اللہ کی کتاب اور حضور کے اہل بیت کو ماننے والوں کے لیے ہی کامیابی ہے۔ اللہ کی کتاب اور حضور کے اہل بیت کو نہ ماننے والوں کے لیے گمراہی ہے۔ اہل بیت کی محبت کامیابی ہے، اہل بیت سے بغض دشمنی گمراہی ہے۔ میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ حضور اپنے امت کو ڈرا رہے ہیں اللہ سے کہ تم اگر میرے اہل بیت سے غلط سلوک کرو گے تو تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ جتنی محبت نبی کریم اپنے اہل بیت سے کرتے ہیں، اتنی ہی محبت اللہ نبی کریم کے اہل بیت سے کرتا ہے۔ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ میرے اہل بیت کے ساتھ جو سلوک تم اس دنیا میں کرو گے، آخرت میں اللہ اس کا حساب لے گا۔ اہل بیت کے معاملے میں ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اگر حضور کے اہل بیت ہم سے ناراض ہوں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ اگر حضور کے اہل بیت ہم سے خوش ہوں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ اہل بیت سے محبت اللہ سے محبت ہے، اہل بیت سے بغض دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ امتی کا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن اہل بیت سے جو غلط سلوک کرے گا اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جس کی زبان سے ایک غلط الفاظ حضور کے اہل بیت کے شان میں نکل جائے، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اپنی نبی کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے میرے نبی کے اہل بیت سے محبت کرو۔ کیا اللہ اپنے نبی کے اہل بیت پر ظلم کرنے والوں کو معاف کرے گا؟ اہل بیت پر ظلم کرنے والے ظالموں کا جو لوگ ساتھ دیتے ہیں، کیا اللہ انہیں معاف کرے گا؟ اگر آپ اہل بیت کے ساتھ ہیں تو آپ کو اہل بیت کے دشمنوں کا ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ جب تک آپ ناحق کو چھوڑیں گے نہیں، آپ حق پر آ نہیں سکتے۔ حق اور ناحق ایک دل میں جمع ہو نہیں سکتے۔ جو لوگ اہل بیت کی شان گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ اصل میں اللہ کی شان گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو لوگ اہل بیت پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ نے اہل بیت کے دشمنوں کے لیے جہنم بنائی ہے،
قرآن نے ثابت کیا کہ اہل بیت پاک ہیں۔ اہل بیت نے ثابت کیا کہ قرآن پاک ہے۔ قرآن نے ثابت کیا کہ اہل بیت سچے ہیں۔ اہل بیت نے ثابت کیا کہ قرآن سچا ہے۔ قرآن نے ثابت کیا کہ اہل بیت بے عیب ہے۔ اہل بیت نے ثابت کیا کہ قرآن بے عیب ہے۔ ہم قرآن کو پاک مانتے ہیں، اور پاک قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کے اہل بیت پاک ہیں۔ قرآن اہل بیت کی شان بتا رہا ہے۔ جو اہل بیت کی شان کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ نبی کریم اپنے امت کو یعنی صحابہ سے لے کر قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر گمراہ ہونے سے بچنا ہے تو اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، یعنی ثقلین کو پکڑنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ثقلین کو یعنی صحیح راستے کو چھوڑ دیا وہ غلط راستے پر چلا گیا اور گمراہ ہو گیا۔ گمراہی سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی کتاب اور حضور کے اہل بیت۔ اس راستے کو چھوڑ کر جو بھی راستے پر آپ چلیں گے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ جنہوں نے ثقلین کو مضبوطی سے پکڑا ہے وہ نبی کریم کے ماننے والے ہیں۔ جنہوں نے ثقلین کو چھوڑ دیا وہ نبی کریم کو ماننے کا دکھاوا کرنے والے ہیں۔ جو نبی کریم کو ماننے کا دکھاوا کر رہا ہے وہ مسلمان منافق ہے۔ حدیث ثقلین اصل میں اہل بیت کے افضلیت کا اعلان ہے، اس لیے حدیث ثقلین کو لوگوں سے چھپایا گیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ جس کو پکڑنے کا حکم اللہ ہمیں دے رہا ہے، اور اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں مت پڑو، یعنی فرقوں میں مت بٹو، فرقے مت بناؤ۔ اللہ کی رسی یعنی وہ ذریعہ جس کو پکڑ کر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کے پاس صرف دو راستے ہیں۔ ایک اللہ کی رسی ہے جس کو پکڑ کر آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں یعنی کامیابی، اور دوسرا راستہ اللہ کی رسی کو چھوڑ کر فرقوں میں بٹنا یعنی گمراہی، یعنی جو رسی کو پکڑے گا وہ فرقوں میں نہیں بٹے گا، اور جو رسی کو نہیں پکڑے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے گمراہی سے بچنا ہے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور نبی کریم کی حدیث ہے کہ گمراہی سے بچنا ہے تو اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن اور اہل بیت ہی اللہ کی رسی ہے۔ ان کو چھوڑ کر جتنے بھی دوسرے راستے ہیں وہ کوئی بھی ہو وہ آپ کو گمراہی پر لے جائیں گے۔